ہمارے ماں باپ نے ایک ہی کمپنی میں 30 سال گزارے, ایک ہی کام, ایک ہی کرسی, ایک ہی راستہ. بٹ ہم صبح فری لانسنگ, دوپہر کو پوڈ کاسٹ, رات کو کرپٹو چارٹ انالیسس. پتہ ہے ہم تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں, بٹ کیا یہ بھی ایک آزادی ہے؟ ہمارے دادا اور نانا نے ہمارے پیرنٹس کو ایک ہی بات سمجھائی. ان کو اس بات کی ٹریننگ ملی تھی کہ پوری زندگی ایک ہی کام کرو, ایک چیز پڑھو, ایک جاب کرو اینڈ اسٹک ود اٹ, اینڈ اسی کو پوری زندگی کرتے کرتے ریٹائر ہو جاؤ. یہ تھا سکسیس, یہ تھی ان کی عزت. ہمیں بھی انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی. بٹ ہمارے پاس ایک اور ٹیچر بھی تھا, سوشل میڈیا, اینڈ دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ. میں صرف انجینئرنگ کیوں کروں جب میرے پاس پوری دنیا کی انفارمیشن ہے؟ مجھے یہاں پہ بیٹھ کے پتا ہے کہ ساؤتھ کوریا میں کوئی جوتے بیچ کے کروڑ پتی بن گیا ہے, ایک انڈین نے مارکیٹنگ ایجنسی کھول لی ہے, ایک امریکن آن لائن ناولز لکھ کے پیسے کما رہی ہے, اینڈ یہ سب چیزوں کے طریقے بھی مجھے پتا ہے. تو وائی وڈ آئی ایور جسٹ ڈو ون تھنگ؟ ہمارے اور ہمارے سے پہلے جنریشنز میں نا بہت زیادہ جنریشن گیپ ہے. ہمارے پیرنٹس کو لائف کا بس ایک طریقہ پتا تھا, ان کے مائنڈ سیٹ کا صرف ایک اسٹرکچر تھا کہ لائف ایسے ہی گزرتی ہے اینڈ دیٹس اٹ. جب پاکستان آزاد ہوا تھا, اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ اٹ ان مائنڈ, یہ کافی ریسنٹ بات ہے. جب کوئی ملک بنتا ہے نا تو اس کو سول سروس, گورنمنٹ جابس, ہائرارکی کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ اسی لیے ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس نے اسٹیبل جابس کی, ایک ہی کمپنی کے ساتھ لوئل رہے, کیونکہ وقت ہی ایسا تھا. ویسے کمپنیز بھی بہت کم تھیں اینڈ جاب مارکیٹ میں لوگ بھی بہت لمیٹڈ تھے, تو اٹ میڈ سینس کہ آپ ایک ہی اچھی کمپنی میں لگ جاؤ اینڈ پوری زندگی اسی میں کام کرتے رہو. جاب سیکیورٹی کا کانسیپٹ نا بہت وائڈ اسپریڈ تھا, اینڈ پیشن سے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا, اینڈ رسک لینے والا بیوقوف سمجھا جاتا تھا. مطلب بینک کا آفیسر ہونا ایک ہائیسٹ ایسپریشن تھی. یہ صرف ایک جاب نہیں تھی, یہ ایک آئیڈینٹیٹی تھی. سائیکالوجسٹ ڈونلڈ سوپر کی کیریئر ڈیولپمنٹ تھیوری آف دا 1950s کے مطابق آئیڈینٹیٹی از سنگولر اینڈ لینئر. Your job is your identity. اینڈ ہمارے ماں باپ کو یہی سکھایا گیا تھا. اینڈ ہم جس پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ کافی ترقی کر چکا ہے. ہمارے پیرنٹس کے پاس اسٹیبل جابس ہیں, مارکیٹ کا اسٹرکچر اسٹیبلش ہو چکا ہے. تھنگز آر پریٹی گڈ اینڈ وی گاٹ براڈ بینڈ. ہم گوگل کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے دنیا ایک لیڈر نہیں ہے جس کو ہم نے چڑھنا ہے, ہمارے لیے دنیا ایک اسکرین ہے جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک 16 ایئر اولڈ گیمنگ کرتے کرتے ملینئر بن گیا ہے. ایک آرٹ اسٹوڈنٹ نے 7 فگرز کا ڈراپ شپنگ بزنس شروع کر دیا, اینڈ ایک پاکستانی فائنانس کی باتیں کر رہی ہے ان پرفیکٹ انگلش اردو مکس. یہ صرف کریئر چوائسز نہیں ہے, یہ ایک سائلنٹ ریولوشن ہے. ویل جین زی اینڈ الفا بڑے ہوئے ہیں ان این انوائرمنٹ سائنٹسٹ کال ا ہائپر چوائس انوائرمنٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اینڈ سوئچ کانسٹنٹلی. دا ڈوپامین فیڈ بیک لوپ کہ ہمیں کانسٹنٹلی خوشی چاہیے, یہ انٹرنیٹ کے آنے سے بنا ہے, ود نوٹیفیکیشنز, لائکس اینڈ بہت تیزی سے چیزیں سیکھنا. ہمارا ریوارڈ سسٹم اس طرح ریوائر ہو گیا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم برسٹ زیادہ چاہیے کمپیئر ٹو لانگ ٹرم پلاننگ. اینڈ دی اٹینشن اکانومی کہ وی کیپ آن ملٹی ٹاسکنگ انسٹیڈ آف ڈیپلی فوکسنگ آن ون تھنگ. اینڈ ہماری آئیڈینٹیز وہ بھی اب فلیکسیبل ہو گئی ہیں. میں ایک رائٹر بھی ہو سکتی ہوں, ایک ڈیزائنر بھی, اور ٹریڈر بھی ہو سکتی ہوں. ہمیں جابس کا سن کر نا ایک امپریزمنٹ فیل ہوتی ہے. ہمیں فریڈم چاہیے, ہمیں لائف میں ایک پرپس چاہیے. ہمیں صرف پیسے نہیں کمانے, ہمیں ایسی لائف چاہیے کہ ہم ایک دن اٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ یار پھر سے وہی کام کرنا ہے. ہمارے پیرنٹس انسٹیبلٹی سے ڈرتے تھے اور ہم بورڈم سے. بہت لوگ اس کو لیزینس کہتے ہیں, بٹ یہ ایکچولی صرف نارمل ایوولوشن ہے. 2022 کے ڈیلوائٹ گلوبل جین زی اینڈ ملینیل سروے سے یہ پتہ چلا کہ 61% آف جین زی وانٹ ٹو لیو دیئر جابس ود ان 2 years. اوور 50% سائڈ ہسلس پرسیو کر رہے ہیں, اینڈ صرف 29% بلیو کہ اسٹیئنگ ان ون جاب فار لانگ مینس سکسیس. آپ نے میزلو ہائرارکی کا تو سنا ہوگا. اٹ شوز کہ ایک انسان کو موٹیویشن کن لیولز آف نیڈس کو فلفل کرنے سے ملتی ہے. یہ شروع ہوتا ہے فرام دا موسٹ بیسک ونس, سروائیول نیڈس, جیسے روٹی, کپڑا, مکان, اینڈ پھر گوز ٹو ہائر ایموشنل اینڈ سیلف گروتھ نیڈس. جب آپ کا سروائیول پورا ہو رہا ہو, دین یو موو آن ٹو سیکیورٹی, اینڈ پھر یو آر موٹیویٹیڈ بائی فیملی, اینڈ جب یہ سب پورا ہو رہا ہو تو آپ سیلف ایکچوائلائزیشن سے موٹیویٹ ہوتے ہو, دا ٹاپ آف دا پیرامڈ. مطلب آپ کو پرپز, کریٹیوٹی, پرسنل گروتھ, یہ سب چاہیے ٹو بیکم دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. اینڈ یہ میزلوز ہائرارکی بھی شفٹ ہو گیا ہے. جدھر ہمارے پیرنٹس آر اسٹک ان دا سیفٹی ٹیئر, ہماری جنریشن اسپیشلی دا ڈیجیٹل مڈل کلاس سیدھا سیلف ایکچوائلائزیشن پر پہنچ گئی ہے. ہم لیزی نہیں ہیں, ہم آپٹیمائز کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2000s کے شروع میں امریکہ اینڈ یورپ میں اسٹارٹ اپس بہت زیادہ بن گئے تھے, اینڈ ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر کچھ سالوں پہلے شروع ہوا ہے. اسٹوری دونوں کے لیے سیم ہے, پر ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ہمارے سے پہلے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایکسیپٹینس اور یوز ہمارے سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. بٹ اگر آپ اپنا فیوچر دیکھنا چاہتے ہو تو جسٹ لک ایٹ امریکہ. ہماری یوتھ پر ایک چیز رہی ہے اور پیسے دوسری چیزوں سے کما رہی ہے.
ہم آن لائن کورسز ان چیزوں کے لے رہے ہیں جو یونیورسٹیز آفر ہی نہیں کرتی. اس کو کہتے ہیں پورٹفولیو کریئر. اٹس اے نیو وے آف لائف اینڈ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ ہم ایک چیز پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم پوری زندگی بہت ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اٹ کریٹس ریزیلینس ان اے والیٹائل اکانومی لائک پاکستان. سائیکالوجی میں انسان ایک لائف لانگ بیلنس ڈھونڈتا رہتا ہے بٹوین ایکسپلوریشن اینڈ ایکسپلائٹیشن. ایکسپلوریشن کا مطلب ہے کہ آپ نیو چیزیں سیکھنا چاہتے ہو, اینڈ ایکسپلائٹیشن کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو آتی ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کرتی ہے, آپ وہی کرتے رہو. ہماری جنریشن ایکسپلوریشن کی طرف تھوڑی زیادہ ٹلٹڈ ہے کیونکہ ہم بہت ایک انسرٹن انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے ہیں, ویدر اٹس اکنامک, پولیٹیکل اور کلائمیٹ. بچپن سے میں یہ سن رہی ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ تب مہنگائی زیادہ تھی بھی نہیں. انسرٹینٹیز کی وجہ سے ہمارا رسک ٹالرنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. مطلب ہمارا اڈیپٹیو بیہیویئر ہے کہ ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. اینڈ اس کا رزلٹ ہم زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ود آر آئیڈینٹیٹیز, ود آر کریئرز, ود آر اسکلز. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بھی انسان ہی ہیں. ہمارے پیرنٹس کے مقابلے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن دن میں وقت تو اتنا ہی ہے نا. سو دیر از آلسو اے ڈارک سائڈ آف دس ہسل کلچر. اگر ہر بندہ ایک سے زیادہ کام کر رہا ہو اینڈ جب سکسیس کا مطلب ہے وائرل ہونا یا پیسو انکمز بنانا, تو یو ول گیٹ ٹائرڈ. یہ نیو ماڈل آف لائف نا اپنے ساتھ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی لا رہا ہے, جیسے دس کانسٹنٹ نیڈ ٹو ڈو مور, ٹو بی مور. سوشل میڈیا آپ کھولو تو ہر کوئی اس میں اتنا خوبصورت, اتنا سکسیسفل لگتا ہے. اس وجہ سے میں نے تو لنکڈ ان استعمال کرنا ہی بند کر دیا ہے. دس فیئر آف ویسٹنگ ٹائم, آئی نو ہم یہ سب سوچتے ہیں. 19 سال کی عمر میں تو ہمیں برن آؤٹ ہو گیا ہے, اینڈ 22 ایئرس میں ایگزسٹینشیل کرائسس. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے برن آؤٹ کو آفیشلی کلاسیفائی کر دیا ہے ایز اے ورک پلیس سنڈروم. اس کے سمٹمس ہیں ایموشنل ایگزاسشن, ڈیٹیچمنٹ فرام پرپز اینڈ ریڈیوسڈ اکمپلشمنٹ. Gen Z reports higher rates of burnout than any previous generation. Even though ہم ٹریڈیشنل جابس بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ Because we're always working. ریسٹ بھی کرو تو ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے. مے بی اس فریڈم کے پیچھے نہ کہیں کسی طریقے سے پھر سے غلام بن گئے ہیں. اینڈ اس کا یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ ملٹیپل جابس کرنا چھوڑ دو. اس کا آنسر اس میں ہے کہ اپنی ویلیو, اپنی ورتھ اپنے آؤٹ پٹ میں رکھنا چھوڑ دو. ہمیں جو شفٹ ابھی چاہیے وہ ہے فرام ایکسپلائٹیشن ٹو انٹینشنالٹی, فرام ہسل ٹو کرافٹ. یہ پوچھنے کے بجائے کہ میں زیادہ پیسے کیسے کما سکتی ہوں, یہ پوچھو کہ میں بہتر زندگی کیسے گزار سکتی ہوں. 2 ٹائپس کی موٹیویشنز ہوتی ہیں, انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک. انٹرنسک مینس کہ آپ کے اندر انٹرنلی یو آر موٹیویٹیڈ, اینڈ ایکسٹرنسک کہ آپ مانیٹری یا فزیکل چیزوں سے موٹیویٹیڈ ہو, جیسے جابس, منی, سکسیس. ہمارے ماں باپ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹیڈ تھے, ان کو دنیاوی چیزیں موٹیویٹ کرتی تھیں, اینڈ جب ان کو وہ مل جاتی تھی تو وہ سیٹسفائڈ تھے. وہ 9 to 5 کرنے کے بعد نا گھر آ کے ریسٹ کرتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنسکلی موٹیویٹیڈ ہیں, ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمیں میننگ فل لگتا ہے. لیکن سائنس اس چیز کو ضرور بیک کرتا ہے کہ انٹرنسک گول سے زیادہ لانگ ٹرم سیٹسفیکشن ملتی ہے, اینڈ وہ اڈیپٹ بہتر کرتے ہیں, برن آؤٹ کم ہوتا ہے, اینڈ زیادہ فلفل لائف جیتے ہیں. تو مطلب کام کرنا مت چھوڑو, ایسا کام کرو جو آپ کو واپس آپ بنائے. ہمارے ماں باپ نے ایک طرح کی زندگی جی تھی, ان کے مقابلے ہم کوئی 10 زندگیاں جی رہے ہیں. ایک فری لانسنگ والی, ایک پوڈ کاسٹ والی, ایک یوٹیوب والی, ایک کرپٹو والی, ایک ٹیچنگ والی. اینڈ یہ کیوس نہیں ہے, یہ ایک شروعات ہے آف اے کلچرل اینڈ اکنامک ریولیوشن. صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے, کیونکہ آج کا یوتھ نا ڈزنٹ ویٹ فار اپرچونیٹیز, ہم اپنی اپرچونیٹیز خود بناتے ہیں, اینڈ دیٹ چینجز ایوری تھنگ. پاکستان کو نا شاید ابھی اسی چیز کی ضرورت ہے, ایک فورس آف ینگسٹرز جو ایکچولی کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف ڈوئنگ دا سیم ٹریڈیشنل جابس. ہم اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے جابس بنا رہے ہیں. باقی دنیا ہمیں زیادہ فرق نہیں رہے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کافی ایزیلی یہاں پہ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آئی کیپ سیئنگ دا سیم ایگزیکٹ تھنگ. پاکستان اگر اسٹارٹ اپ ہوتا نا, آل آف یو وڈ بی بیگنگ ٹو انویسٹ ان اٹ. ہم ابھی صرف ایک گروتھ اسٹیج پہ, مطلب ہم بہت زیادہ ترقی کریں گے, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو یہی جنریشن اس کو آگے لے کے جائے گی. انڈیا میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں ود دیئر انکریڈبلی سکسیسفل اسٹارٹ اپس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بٹ ایک مسئلہ ہے, کمپنیز کمپلین کر رہی ہیں کہ یہ ینگسٹرز کہیں نہیں ٹکتے. ہم ان میں اتنی زیادہ ٹریننگ, اتنا ٹائم, اتنا ایفرٹ انویسٹ کرتے ہیں, وہ 2 سال بعد ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیا یہ کمپنیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے ٹاسک, اس طرح کی جابس دیں جس سے ہم فیل کرتے ہیں, ہمیں ریٹین کرنے کی کوشش کریں, یا پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک کمپنی کے لیے اپنی لائلٹی بڑھائیں جو ہمیں اتنا ہمیں اتنا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور وی شوڈ جسٹ اسٹے. آئی ہیو نو آئیڈیا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس بلو. اینڈ آخری بات, someone very close to me told me کہ ایکچولی لائف میں سکسیزفل وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا کھسکا ہوتا ہے.
مطلب وہ جاب کو ایز اے پیشن پروجیکٹ لے کے چلتا ہے, وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کرتا. اس انفارمیشن کا آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو, بٹ آئی نو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. کیپ میکنگ دیز ویڈیوز فار یو گائز وائل آئی ڈو اے ملین ادر تھنگس. انٹل نیکسٹ ٹائم اسٹے سیف اینڈ وہ کرو جو آپ کرنا چاہتے ہو. دنیا کی سننا چھوڑ دو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.